بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور تکمیل جو ہے نزول کی وہ بھی اسی ماہ میں ہوئی، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے، قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، اس کے علاوہ پرنسپل منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی پرنسپل ہیں۔ پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک اور اس میں نزول قرآن پاک، کیا اہمیت ہے اس کی، اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 27 کی رات اللہ رب العالمین نے پورا مکمل قرآن آسمان دنیا پہ بھیج دیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ تو ہمیں اس رات کی اہمیت تو یہیں سے اندازہ ہوگی نا کہ رب کو یہ رات پسند تھی تو اپنا آفاقی کلام اس میں نازل فرما دیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن اہمیت کتنی رکھتا ہے، کتنی یہ بڑی کتاب ہے۔ اس کا اندازہ اگر ہم مختصر سا کرنا چاہیں تو حضرت علی کا قول سمجھ لیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف میں سمندر کی قطروں کے برابر علم موجود ہے۔ اب اندازہ کریں کہ علم کتنا ہوگا۔ اگر ہم واقعتاً دیکھیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے اس وقت دنیا میں، حفظ القرآن ہے، تحفیظ القرآن ہے، اس کے بعد شریعہ کے کورسز ہوتے ہیں، عالم کوئی بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر، جتنی آپ تعلیمات کو دیکھیں نا، اگر ہم جب ڈگری لے کر آتے ہیں نا، یقین کریں جو کچھ پڑھا ہے اگر قرآن کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے سارا کچھ پہلے سے قرآن میں، بالکل وہ لیکن پڑھانے والے پہلے پہلے سے ہمیں قرآن پڑھانے والوں نے ایسے پڑھایا نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں نا کہ علم کتنا، کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ایک ایک حرف میں، نوٹ ان ورڈ اور ورڈز، لفظ یا آیت نہیں کہہ رہے، ودن لیٹر کہہ رہے ہیں، یعنی الف با تا سا جیم، وہ کہہ رہے ہیں ہر حرف میں اتنا علم ہے جتنا سمندر کے قطرے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ میں اور آپ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم بہت کم حصہ لے سکتے ہیں، اپنا حظ لے سکتے ہیں، چھوٹا سا حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ اور جن پر قرآن نازل ہوا وہ تو حضرت علی تو سیکھنے والے ہیں، ان پر تو نازل نہیں ہوا، باب العلم ہے، وہی بات کرنے لگے۔ جن پر قرآن نازل ہوا وہ مدینۃ العلم ہے۔ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں ان کا شہر ہوں، علی نے مجھ سے سیکھا ہے نا، علی داخل ہونے کا دروازہ۔ تو اب علم سارا جتنا بھی ہے، کیونکہ آج کل ہم سب کا فوکس ایک ہی شے ہے، آج کل نہیں عرصہ دراز سے مسلمانوں کا بھی فوکس ہے، دنیا کا بھی تعلیم پر توجہ ہے، اور تعلیم کے لیے آقا نے فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم۔ اگر آپ سارے علوم کو کنسیڈر کریں ایک سٹی، تو وہ سارا کچھ میں ہوں، میرے پاس وہ علم ہے، علی داخل ہونے کا دروازہ۔ علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ہر حرف میں سمندر کی قطروں کے برابر علم ہے۔ تو قرآن کی علم کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ اب جو کہ پڑھتا ہے صرف اس کے علم کو اگر ہم دھیان دیں تو جیسے اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا ہر حرف پڑھنے پر اللہ کو اتنا پسند آتا ہے وہ بندہ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں دے دیتا ہے۔ یعنی الف لام میم کو کہتے ہیں ایک حرف نہیں ہے، الف لام میم 3 حرف، فرمایا اس طرح کل 30 نیکیاں۔ آئی سیڈ اگین کہ الف لام میم، وہ کہتا ہے 60 ہوگی، میں نے پھر کہا الف لام میم، وہ کہتے ہیں اٹس بیکم 90۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دفعہ دے دیا، ہاں مجھے اتنا پسند ہے، تم پڑھتے جاؤ، میں دیتا جاؤں گا۔ تو اللہ کو قرآن کا الفاظ پسند ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، یعنی وہ پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں، کہ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ایسے چمک رہا ہوتا ہے آسمان والوں کے سامنے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور جو سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرمایا وہ ایسے چمکتا ہے جیسے تمہارے ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے نا۔ تو اسی طرح جو عالم دین ہوتا ہے، عالم قرآن ہوتا ہے، قرآن کا علم رکھنے والا، وہ ان سب کے سامنے ایسے چمکتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید، بڑی خوبصورت ہستی تھے اور قرآن کو بڑا اچھے طریقے سے پڑھتے تھے، قاری القرآن تھے، حضور کی قرأت سنا کرتے تھے۔ تو ایک رات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی قرأت فرما رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ گھر کے باہر نا گھوڑا ہے میرا نا بدک رہا ہے۔ انہوں نے قرآن بند کیا کیونکہ ان کا بچہ باہر سو رہا تھا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی گھوڑے کے پاس کچھ ہے جو نقصان دے سکتا ہے بچے کو بھی۔ تو باہر گئے تو گھوڑا چیخ رہا تھا، پھر پڑھنے بیٹھے، 3 دفعہ یہ ہوا، تیسری دفعہ قرآن بند کیا اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فجر کا وقت ہونا تھا، فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ رات بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں قرآن پڑھتا تھا میرا گھوڑا بدکنے لگ جاتا تھا، اور میں قرآن بند کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت تمہارے گھر سے آسمان تک پورے تمہارے گھر کو نور کے حالے نے گھیرا ہوا تھا، تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔
اور تمہارا گھوڑا وہ دیکھ کر بدکتا تھا. جب تم قرآن بند کرتے تھے وہ حالہ ختم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں نا، جب ہمیں سے کوئی قرآن کو ریسیٹیشن میں لگا ہوتا ہے، قرآن کی قرأت کرتا ہے، تو یہ فضیلت اس کو بھی اس کے گھر کو نصیب ہوتی ہے. یہی حضرت ابو سعید خدری تھے، تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، قرأت بہت اچھی کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، پیار بھی آتا تھا حضور کو، ان کو بلا لیا، بلا کہنے لگے ابو سعید کتنا بہتر ہو، یعنی پڑھتے تو ہو، تھوڑا سمجھ کے پڑھ لو، عالم بن جاؤ. یعنی وہ جو تفسیر کی کلاس میں لیتا ہوں نا، اس تفسیر کی کلاس میں بھی آنا شروع کر دو. میں ابو سعید کتنا بہتر ہو، تم جب روز قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھو گے، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہو. تو اب اندازہ کریں قرآن کی فضیلت کو، اور یہی فضیلت اس پڑھنے والے کو قیامت کے دن بھی نصیب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر میں واقعے میں بتا دیتی ہوں حدیث، راوی تو حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، افراتفری ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، ہر ایک کو کٹہرے میں بلایا جائے گا، اس کے اعمال کھلیں گے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحب قرآن کو بھی بلایا جائے گا. اب ظاہر بات ہے اللہ کرے ہم ہوں ان لوگوں میں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں غلطیاں تو ہیں، گناہ تو کیے ہیں، تو ڈرتا ہوا وہ بھی جائے گا. حضور نے فرمایا کہ جیسے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا، ابھی اس کا نام مال کھلے گا بھی نہیں، قرآن خود اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور قرآن کہے گا مولا کریم اس نے مجھ سے دوستی رکھی تھی، مجھے پڑھتا تھا، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے میرا تعلق ہے اس سے. مولا کریم لبی سوہا، اس کو بہترین لباس عطا کر، الہی زوی روحا، مولا کریم اس کو اچھا زیور دے، حسنوہا، الہی اس کو حسن دے دے، اور پھر آخر میں کہے گا مولا کریم ردوہا، اللہ راضی ہو جائے. ابھی اس کا حساب کتاب ہوا ہی نہیں ہے. جب وہ یہ 4 دعائیں قرآن کر لے گا، حضور نے فرمایا رب کہے گا اے بندے میں صرف راضی نہیں ہوا، ایسا کرو سیدھا جنت میں چلا جاؤ، اور جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جاؤ، اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے چلے جاؤ. یعنی اتنی بڑی نعمت قرآن پڑھنے تعلق رکھنے والوں کو. ایون ایک اور حدیث میں ہے، وہ لوگ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتے ہیں نا روز، کیونکہ حضور نے فرمایا سورہ ملک دوزخ کی آگ سے نجات دیتی ہے، قبر کی آگ عذاب سے محفوظ کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ ملک سے دوستی کرنے والا، یعنی پورا قرآن نہیں پڑھتا، وہ سورہ ملک کو یاد کیا ہوا ہے، اس کو رات کو سوتے وقت پڑھ کے سوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس پر اگر دوزخ واجب بھی ہو جائے گی، اس کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، تو سورہ ملک اس کے سامنے آ جائے گی، اور رب سے کہے گی مولا کریم اس سے مجھ سے دوستی رکھی، یا اس کو دوزخ سے نکال دے، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے. اللہ اکبر. کیونکہ دوستی تو ایسے موقع پر کام آتی ہے نا. اب ایک کتنی بڑی بات میسر آتی ہے، صرف کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. قرآن پاک کے فضیلت کے حوالے سے، اور خاص طور پر نزول قرآن پاک رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو، اور اس پر بات کی ہم نے. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.